السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ در حقیقت میں سائنسی دور ہے، جس میں ہر انسان سائنسی اعتبار سے چیزیں سمجھنا چاہتا ہے، اور آج انسان اگر کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے وہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہونی چاہیے، اور اگر آج کوئی بھی اسلام جیسے مذہب کو بھی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سائنس کا سہارا ضرور لیتا ہے۔ آج ہم اسی سائنس کی روشنی کے ذریعے بائبل اور قرآن میں درج واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,40,000 پیغمبر نازل فرمائے، اور ان میں سے 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کا کبھی بھی ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں مصر کا نام ضرور آتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یہ دونوں ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کا تعلق مصر اور اس کی تاریخ سے رہا ہے۔ یہ دونوں پیغمبروں کا ذکر بائبل اور قرآن دونوں میں ہی ملتا ہے۔ بائبل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اس دور کے بادشاہ کو بائبل میں فرعون بتایا گیا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا ذکر آتا ہے تو اس کو بھی بائبل فرعون ہی بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل کے مطابق جو بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکومت کر رہا تھا وہ فرعون تھا، اور جو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حکومت کر رہا تھا وہ بھی فرعون ہی تھا۔ لیکن یہ بات جدید تحقیقات سے غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تاریخ پر جدید ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا وہ دراصل فرعون نہیں تھا، بلکہ مصر پر ان لوگوں کی حکومت تھی جو چرواہے بادشاہ تھے، جنہیں ہیکسوس کنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ لوگ دراصل مصری نہیں تھے بلکہ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ باہر سے آ کر مصر میں حکومت کرنے لگے تھے، جس طرح برٹش ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد تک یہ چرواہے بادشاہ مصر پر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر مصر میں بغاوت ہوئی اور تب مصریوں نے ان کو مصر سے نکال دیا، اور مصریوں نے اپنے ہی لوگوں میں سے کسی ایک کو مصر کا بادشاہ چن لیا، اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے اپنا لقب فرعون رکھا۔ اس کا مطلب بائبل کا بیان آج کی جدید سائنسی تحقیق سے ٹکرا رہا ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ بھی فرعون تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرعون اس دور کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کر رہے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تب مصری ہی لوگ مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر بنے تھے تو آپ نے اپنے پورے گھر والوں کو ادھر مصر میں آباد کر لیا تھا، اور وہ سب لوگ مصر میں ہی رہنے لگے تھے۔ اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ در حقیقت میں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ وہی لوگ اور ان کی نسلیں تھیں جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ادھر مصر میں آباد کر لیا تھا۔ اب جدید تحقیق اور تاریخ کے مطابق بائبل کی یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ دونوں ہی فرعون تھے، مگر اس جگہ قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے ہی وقتوں کے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن نے دونوں بادشاہوں کو فرعون نہیں بتایا ہے، بلکہ قرآن نے دونوں میں واضح فرق کیا ہے۔ جب قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے بادشاہ کا ذکر کیا تو اس میں صرف بادشاہ ہی نام لیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا ذکر آتا ہے تو قرآن اس دور کے بادشاہ کو فرعون بتاتا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو کہ تمام خامیوں سے پاک ہے۔ یہی نہیں بلکہ ریسرچ کے مطابق قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو کہ 80% تک بالکل صحیح کتاب ہے، اور باقی 20% وہ حصہ ہے جس پر ابھی تک کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔